ایک بالش زمین آسمان میں نہیں ہے جس میں ایک فرشتہ موجود نہ ہو. ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے, ہم آگے دیکھیں پیچھے نظر نہیں آتا. اللہ نے جو سر میں آنکھ دی ہے اس کی سائٹ کو لمیٹڈ بنایا. یہ جو کان ہے دو آدمیوں کو اکٹھے بولے سن نہیں سکتے. اور انسان کی دل ہے جس کی آنکھ بھی ہوتی ہے, جس کے کان بھی ہوتے ہیں, جس کی سمجھ بھی ہوتی ہے. ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ اس دل کو بنایا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جسم میں ایک پارٹ ہے باڈی کا, اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا, اور اس میں فساد آ جائے پورے جسم میں فساد آ جائے گا. ایک جنگل کا جانور پاگل ہو جائے وہ جنگل کو نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا, جو انسان پوری کائنات کو نقصان پہنچا سکتا. انسان بن جائے تو فرشتوں سے اوپر, اور بگڑ جائے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل اضل, یہ جانور نہیں ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ڈاکٹر بننے کی محنت کی, ہم نے انجینئر بننے کی محنت کی, بزنس مین, پائلٹ, کرکٹر, فٹ بالر, لیکن ہم نے انسان بننے کی محنت نہیں کی. میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ 37 کی ایج تک مجھے کبھی ماں باپ نے کہا بیٹا انسان بن, کسی ٹیچر نے نہیں کہا بیٹا انسان بن, ڈاکٹر بن, انجینئر بن, کرکٹر بن, سب کچھ اللہ نے بنا دیا. لیکن کیونکہ خود بخود کوئی کرکٹر نہیں بنتا, خود بخود ڈاکٹر نہیں بنتا, چاہے اس کے باپ دادا ڈاکٹر ہوں, اس کو ڈاکٹر بننے کی 20 سال کی محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح انسان شکلاً انسان ہوتا ہے, لیکن اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا کہ تم انسانیت اپنے اندر ڈال کے آؤ, شیطانیت ڈال کے نہ آنا. انسان میں انسانیت کا بھی مادہ ہے اور شیطانیت حیوانیت کی بھی مادہ ہے. انسان انسانیت میں محنت کرے تو بندگی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے, اور محنت نہ کرے تو برباد ہو جاتا ہے. دودھ ہے, اس کو کھیر بنانے کی محنت ہے, دودھ کو دہی بنانے کی محنت ہے, دودھ کو مکھن بنانے کی محنت ہے, دودھ کو پھاڑنے کی کوئی محنت نہیں. دودھ ایسی خالی رکھ دو دودھ پھٹ جاتا ہے. یہ گھاس, اس میں سبزی لگانے کی محنت ہے, زمین میں گھاس لگانے کی محنت ہے, پھل پھول لگانے کی محنت ہے. زمین پہ پانی دینا چھوڑ دو, زمین خود بخود سانپ اور بچھو نکالے گی. ہم بھی مٹی کے بنے ہیں, اگر ہمارے اوپر محنت ہوگی انسانیت کی تو یہ کائنات کی بہترین چیز بن جائے گی, اور ساری کائنات اس کی مان کی چلے گی. اللہ کی قسم, آج شوہر کی بیوی نہیں مانتی, بیوی کی شوہر نہیں مانتی, بچوں ماں باپ بچوں کی نہیں مانتے, بچے ماں باپ, سارے ایک دوسرے سے ناراض. ایک انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے گی. آج ساری کائنات کا انسان خدمت گزار بن گیا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, جو سب سے آسان چیز ہے رزق, جو سب سے آسان چیز ہے رزق, وہ آج مسلمان کے لیے سب سے مشکل ہوا ہے. اللہ انسان یہ مسلمان کائنات کا دلہا ہے. دلہا دلہن میز پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, باراتی لائنوں میں لگ کے کھانا کھاتے ہیں. آج یہ کائنات کے دلہا دلہن باراتیوں کی طرح کبھی دبئی پھر رہے ہیں, کبھی چائنا پھر رہے ہیں, بیوی چھٹ گئی. میں کتنی لڑکیوں کو جانتا ہوں جن کو ان کو شوہروں نے یہ مال کے لیے چھوڑا ہے. ایک آدمی 35 سال بعد شادی کی, اس کی بیوی ماں بننے والی تھی, بچہ پیٹ میں تھا, شوہر گیا, 35 ایئرس کے بعد واپس آیا. اس کے آنے سے ایک دن پہلے بچے کا انتقال ہو گیا. اس بچے نے باپ کی کبھی شکل نہیں کی. جوان بیوی کو ظالم چھوڑ کے چلا گیا صرف امریکن پاسپورٹ کے لیے. نہ دنیا بنی, آخرت بھی خراب ہو گئی. ایسے میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو 2 روٹی کے لیے اتنا ذلیل ہو رہے ہیں, کہیں پھر رہے ہیں, کہیں پھر ماں باپ کو چھوڑ دیا, بیویوں کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا. پیچھے ان کی بیویاں کیا کر رہی ہیں ان کو کچھ نہیں پتا, پیچھے ان کے بچے کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں پتا. میرے پیاروں, میں آپ کو وہ چیز بتانے آئے جو آپ کی دنیا کو بھی جنت بنا دے گی. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو, اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو حیات طیبہ دے گا, پاکیزہ زندگی, سکون والی, چہن والی, صحت والی, آرام والی, بے خوف زندگی دے گا. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومن بن جاؤ بس. مسلمان سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. قرآن ہدایت مسلمان کو نہیں دیتا, یہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے. ہمارے ہسپتال اوور لوڈڈ ہیں, اتنی بیماریاں آپ سوچ نہیں سکتے, اور ڈیلی نئے نئے ہسپتال کھل رہے ہیں, نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں. میں US گیا تو وہاں کے ڈاکٹروں سے میری میٹنگ تھی, تو میں نے کہا تمہارے بیماریاں ختم ہو رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. اس نے کہا ہم 2 نئی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, اگلے مہینے 2 اور نئی بیماریاں آ جاتی ہیں. بیماریاں آؤٹ آف کنٹرول ہے, کرائم آؤٹ آف کنٹرول ہے. امریکہ میں ہر 5واں آدمی کینسر کا مریض ہے, ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کا مریض ہے. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ دنیا کی موسٹ پیسفل کنٹریز ہیں, جہاں کھانا بہترین,
جہاں دودھ بہترین، جہاں کرائم نہیں ہے اور جہاں لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، موسم بہت زبردست ہے، پولوشن نام کا نہیں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن ہے نیوزی لینڈ آسٹریلیا۔ میرے پیاروں، جس چیز کی ہم محنت کر رہے ہیں ہم ٹوٹلی فیل ہے، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو ہمیں ان مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ میں خود بہت بڑی مشکل سے نکلا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند آتا ہے نا، 14ویں کا چاند، تو کبھی کبھار اس کا سایہ پانی میں نظر آتا ہے۔ بعضے میری طرح کے بے وقوف اس میں ڈبکی مار دیتے کہ یار چاند تو یہاں ہے، لوگ اوپر جا رہے ہیں، کوئی کیمرہ بن گیا، چاند تو وہاں اوپر، نیچے ہے تو اوپر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاند کا سایہ نیچے ڈالتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں رزق کس کو کہتے ہیں؟ بیوی نیک رزق ہے، اولاد رزق ہے، موسم رزق ہے، مال رزق ہے، سواری رزق ہے، صحت رزق ہے، سب رزق ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق آسمانوں سے آتا ہے، نیچے محنت نہ کر۔ ہماری ساری محنت زمینی ہے۔ میرے کتنے دوستوں، میں خود پڑھا لکھا ہوں، گریجویٹ ہوں کمپیوٹر سائنسز میں، میرے کتنے دوست دنیا میں ہیں جو اس رزق کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ آخرت برباد ہو رہی ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، کسی کو کامیابی ملتے میں نے نہیں دیکھا۔ رزق آسمانوں میں، اور سن، اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ رزق تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، یہ رزق اور موت یہ میری ذمہ داری ہے، کب کس کو مارنا ہے اور کب کس کو رزق دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کو اپنا کام بنا لیا۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں، بعضے ایسے ہوتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں، میں پالتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ کی ہے، کسی کی نہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهُ وَإِيَّاكُمْ، زمین کی کتنی مخلوق ہے جو اپنی روزی لے کے نہیں پھرتی، اللہ اس کا بھی رازق ہے، اللہ تیرا بھی رازق ہے۔ آج ہماری ساری محنت غلط ہے، تبھی تو ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ جھگڑے اور فساد، ہم حکمران سے تنگ ہیں، حکمران ہم سے تنگ ہے، پولیس ہم سے تنگ، ہم پولیس سے تنگ، فوج ہم سے تنگ، ہم فوج سے تنگ، سارے ایک دوسرے سے تنگ ہیں، بیوی شوہر سے تنگ، شوہر بیوی سے تنگ، اولاد ماں باپ سے تنگ، ماں باپ اولاد سے تنگ۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں جتنا برا ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں دنیا میں تم پہ اترتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا کرتوت ہے، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ابھی تو بہت سارے تیرے میں معاف کر دیتا ہوں، سب کی پکڑ نہیں کرتا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، اگر دین سمجھنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے آپ کو طریقہ بتا کے جا رہا ہوں۔ چند مہینے کر لینا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں سعید بھائی میں نے بیٹسمین بننا ہے، پریکٹس کرائیں گے؟ میں کہا میں تمہیں 2-4 مہینے پریکٹس کراؤں گا، لیکن وہ میری بات مانتے ہیں تو وہ کھلاڑی بن جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھی لڑکے آتے ہیں، سعید بھائی ذرا بتا دیں ہم کیسے کھیلیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ دن پریکٹس کرتے ہیں ریگولر۔ ہم دین کی پریکٹس نہیں کرتے، ایک بیان سنا غائب ہو گئے، ایسے دین نہیں آتا۔ ایسے نہ آدمی کھلاڑی بن سکتا ہے، نہ ایسے ڈاکٹر بن سکتا ہے، اس کو تو روز پڑھنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں، دن میں 1 گھنٹہ بس نکال لینا، 1 گھنٹہ 24 گھنٹے سے۔ یہ بچیاں بھی بیٹھی ہیں، آپ کو بھی 1 گھنٹہ، اس میں ناغہ نہ کرنا۔ آدمی جم جائے اور ایکسرسائز کرے، پھر 3 دن چھوڑ دے پھر جائے، اس کے مسل اور خراب ہوں گے، بنے گی۔ آدمی دوائی کھائے، 1 دن کھائے 6 دن چھوڑ دے، اپنی مرضی سے کھائے، اس کو کبھی صحت نہیں ملے گی۔ آپ کو میں ایک دوائی دے کے جا رہا ہوں جو اس دل کو ٹھیک کرے گی، جس سے میں ٹھیک ہوں، جس سے انضمام بدلا، جس سے جنید جمشید بدلا، جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا بدل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، جو دنیا اللہ نے دین سے دی ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ میرے پاس بہترین بستر تھے لیکن نیند کی گولی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ ابھی میں پرنسپل صاحب کے کمرے میں بیٹھا تھا، اتنی نیند آ رہی تھی آپ کو بتا نہیں سکتا، اور کھیل کے زمانے میں نیند کو ترستے تھے۔ یہ سب کا پرو، جتنی دنیا کے سیلیبریٹیز سے ملا ہوں، جتنے دنیا کے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، وہ گولیاں کھائے بغیر سو نہیں سکتے، وہ نشہ کیے بغیر ہنس نہیں سکتے، ان کو گولیاں لینی پڑتی ہیں رونے کے لیے۔ میت پڑی رونا نہیں آتا، گولیاں لیتے ہیں۔ ان کو ہنسنے کے لیے ڈرگز لینے پڑتے ہیں۔ پورا دنیا کا بڑا بڑا عملہ میرے پیاروں ڈپریشن، ڈرگز اور خودکشیوں سے مر رہا ہے۔ اٹھا کے نیٹ میں دیکھ لو مائیکل جیکسن کی موت کیسے ہوئی، نیٹ میں دیکھو کہ میراڈونا کیا زندگی گزار رہا ہے،
نیٹ پہ دیکھو بیسٹ رگبی پلیئر کی موت کیسے ہوئی, بیسٹ سنگر کی موت کیسے ہوئی, بیسٹ ایکٹر کی موت کیسے ہوئی. آپ کو دیکھو, غور کرو, کیوں ہم نے بہت جلدی مر جانا ہے. اور شاید آپ کو بتا, میں تو بہت دور سے آ رہا ہوں اور اللہ فضل ہے اللہ کا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, میں کسی آدمی کو عذاب نہیں دوں گا جب تک اس تک پیغام نہیں پہنچا دوں گا. اور اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ, تمہارے پاس کوئی ڈرانے آتا تھا؟ قَالُوا بَلَىٰ, ہمارے پاس ڈرانے. کیا کیا تم نے؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. ہم نے کہا ایسی مار رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے پیارے قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن نے کیا کہا ہے کہ وہ جب جہنمی کیا کہیں گے, وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, کہ کاش جو وہ بات کر رہے تھے ہم اس کو غور سے سن لیتے اور اپنی عقل لے آتے تو آج ہم جہنمی والے سے نہیں ہوتے. تو پہلی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین کے لیے میرے پیاروں, پہلی چیز دیکھو, پہلی چیز, ہر چیز ماحول سے آتی ہے. کرکٹ کی کتابیں پڑھنے سے کرکٹ نہیں آتی, کرکٹ گراؤنڈ میں جانے سے کرکٹ آتی ہے. ہوا میں جانے سے فلائنگ آدمی سیکھتا ہے, پانی سے جانے سے آدمی سوئمنگ سیکھتا ہے. اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلا گھر مسجد کعبہ بنایا, اور جب دین اٹھے گا سب سے پہلے کعبہ اٹھے گا. ظاہری طور پہ تو وہ حبشی آ کے توڑے گا, لیکن کعبے کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مسجد نبوی بنائی, بلڈنگ نہیں بنائی, مسجد نبوی کو اعمال سے بنایا. 9 ہجری تک لائٹ بھی نہیں تھی, آپ کی مبارک پیشانی کیچڑ پہ سجدہ کرتی تھی. 9 ہجری تک لائٹ نہیں تھی. پہلی چیز, یہ بچیاں بیٹھی ہیں میرے گھر میں, میری بیوی نے ایک سیکشن بنایا مسجد. جو میں مسجد میں کرتا ہوں میری بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں کرتی ہے. وہاں وہ اعمال کو بتا رہا ہوں. جیسے آپ کچھ پیپرز, کچھ کورسز کر کے ڈاکٹر بنتے ہو نا, میں نے کچھ اسٹڈیز کی, الیکٹریکل انجینئرنگ, IT اور یہ چیزیں کر کے میں کمپیوٹر سائنس میں, ایسی کچھ چیزیں کر کے آدمی دین سیکھتا ہے, دل میں ایمان لاتا ہے. 2 تاریں ہوتی ہیں نا بجلی کی, اس کے بعد انسٹرومنٹ چلتے ہیں, اپلائنسز چلتے ہیں. اللہ نے 2 تاریں بتائی ہیں قرآن میں, زبردست آیت ہے کہ اگر بستی والے یہ 2 تارے میرے ساتھ جوڑ لیں, میں زمین آسمان کی ساری برکاتیں ان کو کھول دوں. 2 تارے ہیں, آمنوا واتقوا, آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء, کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی پہ آ جائیں اللہ زمین آسمان کی ساری برکات ان کو دے. اور اللہ کی قسم یہ برکات ان آنکھوں سے دیکھیں. اور یعنی مجھے افسوس ہوتا ہے, میں بھی گیا کہاں کس یونیورسٹی میں, وہ UMT لاہور, لوگ ایسے پڑھ رہے تھے, مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا. پڑھنا ہے ضرور, لیکن پڑھائی سے روزی کا کوئی تعلق نہیں. دنیا کے پڑھے لکھے ترین لوگ نوکر بنتے ہیں, ان پڑھ ان کے مالک بنتے ہیں. ایک کمپنی کا نام بتا سکتا ہوں. بل گیٹس ان پڑھ جاہل آدمی, ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ. اسٹیو جابس ان پڑھ جاہل آدمی, ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ. جتنے بلینئرز دنیا میں ہیں ان میں سے ایک بھی پڑھا لکھا نہیں ہے. اللہ یہ ہمارے سر پہ ڈنڈا مار رہے ہیں, پڑھائی لکھائی ضرور کرو, اس سے آپ کا ویژن کلیئر ہوگا. آپ کو دنیا میں رہنا ہے, گاڑی سیکھو, پڑھائی سیکھو, سب سیکھو, لیکن اس کو روزگار کا ذریعہ بناؤ گے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, جیسا تو گمان کرے گا ویسے میں تیرے ساتھ کروں گا, تجھے اس میں ایسا خوار کروں گا. نہ آدمی 30 سال تک پڑھتا ہے, جاب ملتی ہے, پھر 10 سال رگڑا کھاتا ہے, اور پھر کوئی پیسے آتے ہیں جمع کرتا ہے, اتنی دیر میں اس کی عمر آ جاتی ہے 55 سال, اور یہاں مرنے کی فرشتے تیاری شروع کر دیتے ہیں, زندگی ساری ضائع ہو جاتی ہے. میں آپ کو نسخہ بتا کے جا رہا ہوں. ایک روزی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد کے باہر محنت کر رہے ہیں, اس کو میں 30 سال دیکھ کے آ رہا ہوں, وہ دھوکہ ہے. ایک وہ محنت ہے جو مسجد کے اندر کی ہے, اس کی روزی میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. مجھے وسیم اکرم نے کہا کہ سعید انور تمہیں 15 سال ہو گئے کرکٹ چھوڑے, میں نے تمہیں کوئی کام کرتے نہیں دیکھا, تم ساری دنیا میں پھرتے کیسے, تمہارا مال کیسے آتا ہے؟ میں کہا وسیم اکرم جہاں سے مال آتا ہے وہ غیب میں, وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا جب تک جو میں کر رہا ہوں وہ تم نہیں کرو. کیوں کہ روزی غیب سے آتی ہے, وہ نظر نہیں آتی. میں اکثر ایک مثال سناتا ہوں. ایک پینڈو گیا شہری کیا, تو اس کے گھر میں پردہ لگا ہوا تھا, اس سے پیچھے اس کی بیوی بیٹیاں تھیں. تو اس نے پینڈو سے کہا بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں. اگر شہری ہوتا تو جھوٹ بول دیتا, کہا بھوک تو لگی ہے. کہا کچھ کھلاؤں کا کھلا دے. تو اس نے آواز دی کہ بیٹا اماں سے کہو فروٹ بھجوا دیں. تو بیٹیوں نے نیچے سے ہاتھ ڈال کے پردے میں فروٹ بھیج دیا. فروٹ کہنے لگا بیٹا اماں سے کہو کھانا بھی بھیج دے. بیٹیوں نے نیچے سے ہاتھ ڈالا, کھانا بھیج دیا. اماں بیٹا اماں سے کہو
کچھ کعوہ بھی بھیج دو. کعوہ بھیج دیا. اب پینڈو دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہا اور کچھ کھلاؤں؟ کہا نہیں بس یہ پردہ ایسا مجھے بھی دلا دو, ایک پردہ دے دو. وہ پینڈو اپنے گاؤں میں پردہ لے کے چلے گیا, لگایا اور کہا آؤ پینڈو اپنی کرامت دکھاؤں. اس نے کہا لاؤ بھائی فروٹ لاؤ, کوئی فروٹ نہیں آیا. کہا لاؤ کھانا لاؤ, کوئی کھانا نہیں آیا. اس نے کہا اللہ کے واسطے کعوہ پلا دو, ذلیل نہ کرو, کوئی کعوہ نہیں آیا. اللہ کے رزق آسمانوں کے پیچھے. وہ میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں جو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گی, بیماریاں آپ کے گھر سے چلی جائیں گی, کڑوی کڑوی گولیوں سے نجات مل جائے گی, دشمنوں سے نجات مل جائے گی, چور ڈاکوؤں سے اللہ آپ کو بچائیں گے, دنیا میں بے ڈر پھرو گے. ہماری جماعتیں بلوچستان میں جاتی ہیں. ابھی شاہد آفریدی گیا, 1 سال جماعت چل رہی تھی یہ پشتو والوں کی. شاہد نے دیکھا کہ نیچے تعلیم کر رہے ہیں, اوپر درخت میں ان کے 2-4 سانپ لٹکے ہوئے. تو اس نے کہا شاہد نے کہا یہ کیا سانپ؟ اس نے کہا گھبراؤ نہیں, ہم 11 مہینے سے جنگل میں ہیں, 24 گھنٹے درختوں میں سانپ ایسے جو کیلے لگے, اللہ کا فضل ایک سانپ نے بھی آج تک ہمیں تنگ نہیں کیا. یہ ایمان یہاں سے دیکھو گے, اگر اس کو بنا لو اللہ یہاں سے اپنی ذات کو دکھائے گا, اللہ یہاں سے سب کچھ دکھائے گا. جب اس کو بنا لو گے, یہ اندھا ہو گئے تو یہ غلط انفارمیشن دے گا, یہ غلط انفارمیشن دے گا. جو مجھے اس نے 30 سال دی ہے, وہ میرے ہزاروں لوگ ہیں جن کو غلط انفارمیشن. اس کو بنا لو, اس کو نور اس میں ڈال لو. اس کو کہتے ہیں ایمان اور تقویٰ. ایمان اور تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, کہ تم تقویٰ بنا لو, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, میں تمہیں ہر مشکل سے خود نکالوں گا, وَيَرْزُقْكُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, روزی تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا. اب ایمان اور تقویٰ سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ماحول چاہیے جس کا نام ہے مسجد. جیسے بغیر کرکٹ گراؤنڈ کے کھلاڑی نہیں بنتا, ایسے بغیر مسجد کے ایمان والا نہیں بن سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے. اور قرآن نے کہا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ مسجدوں کو تو آباد صرف ایمان والے ہی رکھیں گے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور 5 وقت کی نماز کو بھی قائم کریں گے. وَآتَى الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ کو بھی قائم کریں گے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اگر مسلمان 3 کام کر لیں, 24 گھنٹے مسجد کو آباد رکھیں, 1-2 گھنٹہ دیں ٹائم سیٹ کر کے. ہسپتال 24 گھنٹے آباد نہیں ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو مسجد کی نہیں ہو سکتی. جیل خان آباد نہیں ہے, مسجد کی نہیں ہو سکتی. اگر مسلمان 5 وقت کی نماز مسجد میں قائم کر لیں, 24 گھنٹے مسجد کو اعمال 4 اعمال الگ سے ہیں. مسجد میں نماز قائم کرنا الگ ہے اور مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنا الگ ہے. اس وقت مسجد نبی ماشاءاللہ یہ دعوت کی محنت کی برکت سے 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہے اور کعبہ بھی آباد ہے. اور تیسرا کام زکوٰۃ قائم کر لیں. حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا, فوراً نکلے اللہ کے راستے میں اور ان کو زکوٰۃ دوبارہ حکم دیا. یہ 3 کام مسلمان کر لیں, مسجد 24 گھنٹے ہماری ایکٹیو رہے اور 5 وقت کا ہر مسلمان نمازی بن جائے. نمبر 3 زکوٰۃ پوری دیں. اللہ وعدہ کر رہے ہیں تمہارے دلوں سے سارے خوف نکال دیں. پہلا کام کر لیں کہ مسجد آباد. اب میں آپ کو وہ 3 اعمال بتا رہا ہوں جس سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی آپ کا دین واپس آئے گا اور کلمہ ہی آئے گا. کیوں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایک جماعت دیہاتیوں کی آئی اور کہا قالت الاعراب آمنا, یا اللہ کے رسول ہم ایمان والے بن گئے. تو اللہ نے اپنے نبی کو روک دیا اور خود وحی بھیجی کہ ان سے کہو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, ان سے کہو ابھی اسلام تسلیم کیا ہے, ابھی ایمان والے نہیں بنے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ان کا ایمان دلوں میں گھسا نہیں ہے. آپ 1000 سمیں لے لو اور 100 موبائل لے لو, لیکن سم کو موبائل میں نہ ڈالو, نہ سم کی طاقت دکھے گی نہ موبائل کی طاقت دکھے گی. کوئی مائی کا لال ہے جو بغیر سم کے موبائل چلا دے؟ آپ گولیاں 1 لاکھ لے لو اور 1 لاکھ بندوقیں لے لو, اور گولی ایک ہاتھ میں بندوق ایک ہاتھ میں, جب تک گولی بندوق کے اندر نہیں جائے گی نہ گولی کی طاقت دکھے گی نہ بندوق کی طاقت دکھے گی. آج مسلمان کی طاقت بھی ختم, کلمے کی طاقت بھی نہیں دکھ رہی. کیوں؟ کہ مسلمان نے کلمے کو دل میں نہیں ڈالا ہوا. یہ دعوت کی محنت جو میں آپ کو 3 محنتیں بتا رہا ہوں, اس سے کلمہ دل میں داخل ہوگا. جس دن کلمہ دل میں داخل ہوا نا, یہ آپ کو دنیا ایسے لگی جیسے مچھر کا پر جو اللہ کہتے ہیں. آج ہمیں دنیا کتنی لگ رہی ہے بڑی, کہ کیا دنیا ہے. اللہ کہتے ہیں جنت کی ایک بالش پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک بالش. میں اس دنیا سے محبت کرتا تھا میرے پیار, میں نے اس میں ڈبکی ماری ہے. مکان پہ مکان, گاڑیوں پہ گاڑیاں اور چیزوں پہ چیزیں, سب دھوکہ ہے. 2 پلیٹیں کھاؤ تیسری بری لگتی ہے. دنیا چوئنگم ہے,
شروع میں میٹھی لگتی ہے، بعد میں پھیکی، تھوک دیتے ہیں. آج میرے پیاروں لوگ جو ہیں تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں. 3 کام روز کر لو. پہلا آپ کو کام کیا کہا؟ مسجد. ہماری بچیاں مسجد اس میں 3 کام کرنے. سب سے پہلے ایمانیات کو سنو، ان کانوں سے ہارٹ تک ایمان پہنچاؤ. کان سے ایمان پہنچتا ہے. ہمارے کرکٹ میں 93 کے بعد میں ان چیزوں کو سنتا نہیں تھا، اور یہ جو میں تو خیر اتنا پلیئر نہیں تھا، ایسے بڑے بڑے سچن ہیں، برائن لارا ہے، یہ بالکل نیگیٹو سنتے نہیں تھے. کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ان کانوں سے اللہ کی بڑائی کو روزانہ ڈالو کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ چیلنج کر رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ مل جاؤ، مجھے ایک مچھر کا صرف پر بنا کے دکھا دو. اللہ نے مور بنانے کا چیلنج نہیں کیا، انار بنانے کا چیلنج نہیں کیا. اللہ چیلنج کر رہے ہیں، پوری دنیا ایک مکھی تمہاری پلیٹ میں سے سالن اٹھا کے لے گئی ہے، اس کے منہ سے نکال کے دکھاؤ. اللہ نے کہا سانپ لے گیا ہے اور ریچھ لے گیا ہے، اور شیر اللہ کہہ رہے مکھی کے منہ سے نکال کے دکھاؤ. اللہ چیلنج کرے، اگر اللہ تمہارا قیامت تک رات کر دے، کوئی مائی کا لال کر بھی کر دوں، کوئی اس کو میٹھا کر سکتا ہے. بیٹا یہ دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.